اس جان نثاروں کے چھوٹے سے گروپ کے لیے ہمیں 2 دعائیں کرنی ہیں۔ تو پہلی دعا ہم نے یہ مانگنی ہے، اے اللہ ان میں سے کسی پہ آنچ نہ آئے، یہ پہنچے غزہ میں، داخل کر ان کو، تیرے ارادے سے ہو سکتا ہے، تو چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ دوسری دعا یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ ان میں سے جو 60% غیر مسلم ہے نا، یا اللہ ان سب کے دلوں میں ایمان کی شمع جلا دے۔ انہوں نے وہ قدم اٹھایا ہے جو ہم نمازیوں نے بھی نہیں اٹھایا، جو ہم مدرسے والوں نے بھی نہیں اٹھایا، جو ہم تبلیغ والوں نے بھی نہیں اٹھایا، جو ہم خانقاہوں والوں نے بھی نہیں اٹھایا، جو ہم بڑے دین کے دعوے داروں نے نہیں اٹھایا، جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے۔ اتنا کچھ یا اللہ انہوں نے کیا ہے، اے اللہ اب ان کو اسلام سے محروم نہ کرنا۔ ایک تیری فاحشہ بندی نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو نے اس کو بخشش دے دی تھی، یہ تو تیرے مسجد اقصیٰ کے پہرے داروں اور بیت المقدس کے محافظوں اور مظلومین تک پہنچنے کے لیے، ان تک دوائیاں اور روٹی اور ان تک امداد کا سامان پہنچانے کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کے چلے۔ اس نے تو اپنا جوتا اتارا تھا، فاحشہ نے تو جان کی بازی تو نہیں لگائی تھی، کنویں میں خود تو نہیں اتر گئی تھی، چھلانگ تو نہیں مار دی تھی، اس نے تو جوتا اتارا تھا۔ آپ نے آپ کو اس کا جوتا اتارنا اور پیاسے کتے کا احساس کرنا اتنا پسند آیا کہ آپ نے ساری زندگی کی بدکاری معاف کر دی۔ یا اللہ آپ ان کے اتنے بڑے قدم سے راضی ہو کر ان کے بھی پچھلے کفر اور شرک کو معاف کر کے ان کے دلوں میں اسلام کی شمع جلا دے۔ یہ 2 دعائیں مانگنی اور رو رو کے مانگنی ہے۔ اور تیسرا کام کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ روزانہ صبح اور شام 3 دفعہ آخری 3 کل اور 3 دفعہ آیت الکرسی اس نیت سے پڑھیں، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت ہوگی، تیرے نبی نے فرمایا جس نے آخری 3 کل صبح شام 3 دفعہ پڑھے، یہ 3 کل اس کے لیے کافی ہیں۔ اے اللہ میں یہ 3 کل 3 دفعہ اور آیت الکرسی 3 دفعہ اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ تو ان جان نثاروں کی کشتیوں اور ان کشتیوں کے سواروں کی حفاظت فرمائے اور پوری حفاظت اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ ان کو غزہ میں داخل کر دے۔ اس نیت سے آخری 3 کل 3 دفعہ آیت الکرسی 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔